ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتی ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ایوری ون، دس از می وجیہہ اقبال، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل، ویلکم ٹو اندر ولاگ، ویلکم ٹو اے ویری بیوٹیفل ڈے۔ پریویس ولاگ میں نے آپ کو مدینہ منورہ کے مقدس مقامات کی زیارت کروائی تھی۔ اس ولاگ میں آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک کی زیارت کرواؤں گی، جو رحمت للعالمین ہے، جو خاتم النبیین ہے، جن کی بدولت رحمان ملا، قرآن ملا، ایمان ملا۔ یہ وہ ہستی ہے جن کی بدولت 114 سورتیں نازل ہوئیں، ایک سورت نہیں، ایک آیت نہیں، بلکہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف میں پورا قرآن نازل ہوا۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہیں جن کا انتظار نبیوں نے کیا۔ محمد دین حق کی شرط اول یہ ہے کہ محمد سے وفا تو ہم تیرے ہیں، جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان، وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ جس چاند سے اللہ نے اتارے ہیں محمد، ہر دور میں ہر شخص کو پیارے ہیں محمد۔ میرا کروڑوں اربوں سلام شہنشاہ دین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، تاجدار حرم، آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ چلیں اب میں آپ کو اس ویڈیو میں مسجد نبوی کے بارے میں کچھ حقائق بتاؤں گی۔ مسجد نبوی مدینہ منورہ میں واقع ہے۔ مسجد نبوی اسلام کا دوسرا مقدس ترین مقام ہے۔ یہ تاریخ اسلام کی تیسری اور اس وقت دنیا کی سب سے بڑی مسجد ہے۔ اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر انسان کی سانسیں تھم سی جاتی ہیں۔ ہجرت مدینہ کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اس مسجد کی تعمیر فرمائی۔ یہ جگہ دو یتیم بچوں سہل اور سہیل کی ملکیت تھی۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، کیا ہی سخی دل بچے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی صدقہ جاریہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ مسجد نبوی کے برآمدے ہیں۔ کوشش کریں کہ یہاں پر آپ زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں، یہاں پر نوافل پڑھیں، زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ یہ دیکھیں کتنی خوبصورتی سے مسجد نبوی کو بنایا گیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اس مسجد نبوی میں ایک نماز مسجد حرام کے علاوہ دیگر مساجد کی 1000 نماز سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب ہم چلتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضے مبارک پر اور درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں، یہ جو آپ کو یہ امبریلا نظر آ رہی ہیں یہ مسجد نبوی کے صحن میں لگائی ہوئی ہیں۔ یہ دیکھیں ماشاءاللہ کیا ہی نظارہ پیش کر رہی ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلیں جی، اب ہم جنت البقیع کی طرف جا رہے ہیں، لیکن جنت البقیع میں کیونکہ وہ قبرستان ہے وہاں پر عورتوں کا جانا الاؤ نہیں ہے، تو میں آپ کو کوشش کروں گی کہ اس کی زیارت کرواؤں۔ یہ جو آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہی ہے یہ جنت البقیع کی دیوار ہے۔ یہاں سے ہم صرف لیڈیز یہاں سے دیکھ سکتی ہیں، ہم اس سے آگے نہیں جا سکتی۔ یہ جو آپ کو میرے پیچھے گیٹ نظر آ رہا ہے یہ جنت البقیع کا گیٹ ہے۔ جیسے کہ لیڈیز کو الاؤ نہیں ہے تو میں بھائی کو بھیج رہی ہوں، وہ زیارت کروائے گا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں اور اللہ کا کروڑ بار شکر ادا کرتے ہیں کہ جنت البقیع کی زیارت کا ہمیں شرف حاصل ہوا۔ اس جنت البقیع میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر شہزادی کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، خاتون جنت، جنت کی کلی، حور صفت، پردہ دار، بلند مرتبہ، صاف باطن، عظیم نسب والی، حسن و جمال کی پیکر، مشکلات حل کرنے والی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا روضہ مبارک یہ ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ جنت البقیع متبرک قبرستانوں میں سے ایک ہے۔ یہاں 10,000 سے زیادہ صحابہ صحابیات مدفون ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی قبر مبارک بھی اسی جنت البقیع میں ہے۔ اس کے علاوہ امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام زین العابدین، امام باقر، امام صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جلیل القدر ہستیاں بھی جنت البقیع میں موجود ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک بھی اسی قبرستان میں موجود ہے۔
اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر کی قبر مبارک بھی جنت البقیع میں ہے، اور حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار بھی یہی ہے۔ حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد حضرت علی کی والدہ ماجدہ آپ کی قبر مبارک بھی اسی قبرستان میں موجود ہے۔ اس کے علاوہ ازواج مطہرات میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سمیت 9 ازواج کی قبور اسی قبرستان میں موجود ہیں۔ جنت البقیع میں نشاندہی کے لیے اینٹ لگا دی جاتی ہے، کوئی تختی کوئی نام نہیں لگایا جاتا۔ ہم کتنے خوش نصیب ہیں، ایک طرف ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک اور دوسری طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا روضہ مبارک کی زیارت کی۔ جو ویورز یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، نہ کوئی تختی ہے نہ کوئی نام ہے۔ چلیں جی، الحمدللہ ہم نے جنت البقیع کی زیارت کر لی ہے۔ ایک دفعہ آپ لوگ بھی درود شریف پڑھ لیں۔ ہم ریاض الجنہ جا رہے ہیں، میں آپ کو ریاض الجنہ کی زیارت کرواؤں گی۔ A few minutes later. الحمدللہ آج ہمیں ریاض الجنہ کا پرمٹ مل گیا تھا، ہمیں 10:30 کا ٹائم ملا تھا، تو الحمدللہ اب ہم ریاض الجنہ جائیں گے اور میں آپ کو اس کی زیارت کرواؤں گی۔ یہ جو آپ کو نظر آ رہی ہے یہ ریاض الجنہ کی انٹرنس ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں خواتین کا رش لگا ہوا ہے، ہم سب خواتین ریاض الجنہ میں جانے کے لیے انتظار میں کھڑی ہیں۔ جب ہم ریاض الجنہ میں انٹر ہوتے ہیں تو یہاں کی انتظامیہ خواتین ہمیں بیگ دیتی ہیں اور آب زمزم کی بوٹلز دیتی ہیں، اس بیگ میں ہم اپنے جوتے وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ ریاض الجنہ میں جانے کے لیے ہم سب کو ایک پاس لینا پڑتا ہے، اور پاس لینے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک اپلیکیشن ہے جو آپ کو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کرنی پڑتی ہے۔ اس اپلیکیشن کا نام نسک ہے۔ الحمدللہ انتظار کی گھڑی ختم ہوئی، ہم ریاض الجنہ کے اندر ہیں۔ جیسے جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارک کی طرف جا رہے ہیں، آپ یقین کریں دل کی دھڑکن اتنی تیز ہو رہی ہے اور اتنی خوشی سی محسوس ہو رہی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک نظر آ رہا ہے، جی تو چاہتا ہے ہر وقت دیکھتے ہی رہیں۔ یہاں دیکھیں کتنا رش ہے، اللہ پاک کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں۔ جب ہم کسی کے لیے رستہ آسان کرتے ہیں تو اللہ پاک ہمارے لیے ہماری زندگی کو آسان فرما دیتے ہیں۔ کوشش کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جال مبارک کے پاس نوافل ادا کریں، لیکن ہمیں یہاں جگہ ملی، ہم نے یہاں پر نوافل ادا کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے گھر اور ممبر کے درمیان والی جگہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، اور قیامت کے دن اس باغ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر اور ممبر کے درمیان والا جنت کا ٹکڑا روز قیامت اٹھا لیا جائے گا۔ اس لیے ریاض الجنہ کا مقام اور مرتبہ ہمارے نزدیک بہت ہی افضل ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب الحمدللہ الحمدللہ، ہم ان خوش نصیبوں میں سے ہیں جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جال مبارک کو چھونے کی سعادت حاصل کی۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہم جنت کے باغ میں ہیں۔ میں اللہ پاک سے دعا کروں گی ہم سب مسلمان بہن بھائیوں کو اللہ اس جنت کے باغ میں آنے کا شرف حاصل ہو، بار بار حاصل ہو، آمین ثم آمین۔ میں آپ کو اپنی خوشی بیان بھی نہیں کر سکتی کہ میں کتنی زیادہ خوش ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جال مبارک کے اتنے قریب ہیں کہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ کتنی افضل جگہ ہے۔ یہ ایریا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ ریاض الجنہ ہے۔ وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ جہاں پر ڈفرینٹ کنٹریز سے لوگ آتے ہیں اور اپنی اپنی زبانوں میں دعائیں مانگ رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔
اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہماری بخشش فرما، یا اللہ ہمارے گناہوں کو بخش دے، یا اللہ تو ہمیں معاف کر دے۔ یہ دیکھیں میں نے کوشش کی ہے کہ میں آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالی مبارک کا قریبی منظر دکھاؤں۔ چلے آئیں اب آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا جن میرے بہن بھائیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا تھا، اللہ پاک ان کی ہر جائز دعا کو قبول و منظور فرمائے، آمین آمین ثم آمین۔ اللہ پاک میری دعاؤں کو بھی قبول و منظور فرمائے، اللہ پاک نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ چلیں جی الحمدللہ الحمدللہ، ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جالی مبارک کی زیارت کر لی، ہم نے ریاض الجنہ میں نے آپ کو دکھا دیا ہے۔ اب ہم واپس جانے لگے ہیں، مسجد نبوی کی طرف جا رہے ہیں، اور مسجد نبوی میں جانے کا، ریاض الجنہ سے باہر جانے کا رستہ کوئی اور ہے۔ جب ہم آتے ہیں تو کسی اور راستے سے آتے ہیں، اور جب ہم جاتے ہیں تو کسی اور راستے سے جاتے ہیں۔ الحمدللہ الحمدللہ، ہم ریاض الجنہ کی زیارت کر آئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ہم کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہم نے جنت کے ٹکڑے کی زیارت کی۔ یہ جو آپ کو رستہ نظر آ رہا ہے، یہ ریاض الجنہ سے باہر آنے کا رستہ ہے۔ اے سب سے گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نزا آئے دیدار عطا کرنا، آمین آمین ثم آمین۔ گڈ بائے، آج ہماری لاسٹ نائٹ ہے مدینہ میں، اور دل اتنا اداس ہے کہ میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ انشاءاللہ جلدی آئیں گے، انشاءاللہ جلدی آئیں گے انشاءاللہ۔ چلیں جی ایوری ون، اگر آپ کو میرا بلاگ پسند آیا ہے تو میرے چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، ڈونٹ فارگیٹ ٹو کلک دا بیل آئیکن۔ ملتے ہیں نیو بلاگس کے ساتھ، بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔